اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھوں کو کاٹ دیتا۔ کیا رسول اللہ کی یہ حدیث جو اسلامیات کے نصاب کا بھی حصہ ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام اور رتبے کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے، جو تمام عالم کی خواتین کے سردار اور آیت تطہیر کا مصداق ہو، ان کے بارے میں چوری کا احتمال بھی کیسے دیا جا سکتا ہے، وہ بھی رسول کی زبان سے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث شیعہ امامیہ کی کتابوں میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت اہل سنت کی کتب میں سند کے ساتھ منقول ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ یہ حدیث رسول نے کہی تھی، تب بھی یہ گمان کرنا کہ اس حدیث کا مضمون شہزادی کی عصمت کے ساتھ ٹکراتا ہے یا اس میں کچھ ایسے احتمالات ہیں جو بی بی زہرا کی شان میں کمی یا ان کی عظمت پر شبہ پیدا کرتے ہیں، ہرگز درست نہیں، کیونکہ نبی اکرم نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو اس مثال میں بطور فرض محال ذکر فرمایا ہے، اور فرض محال یعنی ناممکن کو بطور مثال لانا ایک معروف اور علمی انداز بیان ہے۔ مثلا قرآن کی سورہ زمر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے فرمایا إن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضرور حبط ہو جائے گا اور تم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ۔ یعنی اگر نبی ہمارے خلاف اپنی طرف سے کوئی بات گھڑتے تو ہم اس کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے۔ اور اسی طرح فرمایا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یعنی کیا وہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔ یہ تینوں آیات دراصل قرآن کی عصمت اور رسول اکرم کی صداقت پر دلالت کرتی ہیں، یعنی نبی ہرگز شرک نہیں کر سکتے، لیکن اگر نبی بھی شرک کر لیں تو ان کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے، اور قرآن میں کوئی اختلاف ممکن نہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نبی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے کیونکہ اگر فرض محال کے طور پر نبی ایسا کرے تو وہ فوراً پکڑے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بات محال اور ناممکن ہے کہ وہ چوری کریں، لیکن بالفرض اگر کریں بھی تو خدا کا حکم سب کے لیے ایک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی نے یہ مثال اس لیے دی تھی کہ بعض لوگ ایک قریشی عورت مخزومیہ کو چوری کی حد جاری ہونے سے بچا رہے تھے، تو آپ نے یہ مثال دی تاکہ انہیں متوجہ کرے کہ اللہ کا قانون سب پر برابر نافذ ہوتا ہے، جیسے کمزور پر حد قائم کی جاتی ہے ویسے ہی عزت دار یا شریف پر بھی حد قائم کی جاتی ہے۔